سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ یہ سن کر سب خاموش رہے۔ دربار میں موجود ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، جی ہاں، میں آپ کو زیارت کرا سکتا ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ بادشاہ نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، اس کام کے لیے دریا کے کنارے 6 ماہ چیلا کاٹنا ہوگا، اور میں غریب شخص ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی یہ شرائط منظور کر لی۔ اسے دریا کے کنارے بھیج دیا گیا چیلا کاٹنے کے لیے۔ اس کے گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ آ گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد اس دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرا کام؟ تو عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، 6 ماہ مزید لگیں گے، کچھ وظائف مجھ سے الٹے ہو گئے تھے، تو مزید اسے 6 ماہ کے لیے دریا کے کنارے بھیج دیا گیا۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد جب اسے دربار میں حاضر کیا گیا تو پھر بادشاہ نے پوچھا، میرا کام؟ تو عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں حضرت خضر علیہ السلام نبی اور کہاں میں گنہگار؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ غربت کی وجہ سے میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے مجھے مجبور ہو کر یہ کام کرنا پڑا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے۔ دربار میں موجود ایک نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا ہوا اور کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، آپ کا یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے دوسرے وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، آپ بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ دوسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ تو وہی بزرگ بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ کا یہ وزیر ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے کتوں کو آگے ڈال دو۔ تو بادشاہ نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، ایاز، آپ بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک غریب کے بچے پورا سال آپ کے خزانے سے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا تو آپ کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، اگر آپ نے اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ وہی بزرگ بولا، جی بادشاہ سلامت، ایاز ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے بزرگ کو مخاطب کیا اور پوچھا، آپ نے میرے ہر وزیر کا فیصلہ درست کیا ہے، اس کی وجہ مجھے سمجھائیں۔ تو بزرگ کہنے لگا، سنو، آپ کے پہلے وزیر نے کہا اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے۔ آپ کا پہلا وزیر ایک قصائی ہے اور اس نے اپنا خاندانی تعارف کرایا، اس میں قصور اس کا نہیں، قصور آپ کا ہے۔ آپ نے کہ دوسرے وزیر نے کہا اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ اس کا باپ بادشاہوں کو کتے نہلایا کرتا تھا اور ان سے شکار کھیلتے تھے، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، اس میں قصور اس کا نہیں، قصور آپ کا ہے۔ جہاں ایسے وزیروں وہاں کے لوگ بھوک سے ہی مریں گے۔ اور سنو، ایاز ایک سید زادہ ہے اور سید کی شان یہ ہے، کربلا میں پورا خاندان شہید ہو گیا مگر بدلہ لینے تک کا بھی نہ سوچا۔ تو بادشاہ اپنی کرسی سے کھڑا اور ایاز کے مخاطب ہو کر کہا، ایاز، تم ایک سید زادہ ہو اور مجھے آج تک بتایا بھی نہیں۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک سید ہوں، اس راز کا کسی کو معلوم نہیں۔ اس بابا جی نے آج میرا یہ راز کھول دیا ہے، آج میں بھی اس بابا جی کا ایک راز کھول دیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔